سب سے پہلی بات یہ سورت فاتحہ ہے۔ یہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا کھولنے والا، ابتدا کرنے والا، بالکل قرآن پاک کی ابتدا میں ہے، اس لیے اس کو قرآن پاک کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو سورت فاتحہ بھی کہا گیا، لیکن اس کا ایک نام نہیں ہے۔ مفسرین نے اپنی کتب کے اندر اس کے 30 سے زائد نام ذکر کیے ہیں، اور صحیح احادیث میں اس کے بے شمار نام ہیں۔ ایک سورت رقیہ، اس کو سورت رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ دم جس کا کیا جائے۔ کیوں کہا گیا یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس صورت میں دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے زہر کا شافی اور کافی علاج موجود ہے۔ جب یہ لفظ کہا جاتا ہے شافی اور کافی علاج موجود ہے، پہلی بات کہی سورت رقیہ، جب یہ کہہ دیا شافی اور کافی علاج ہے تو اس سورت کا بذات خود یہ نام بھی موجود ہے کہ اس کو سورت شافی کہا جاتا ہے، سورت کافی کہا جاتا ہے، یعنی شافیہ اور کافیہ کے نام سے بھی اس سورت کا نام احادیث اور مفسرین نے لکھ دیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، حضرت ابو سعید خدری کی مشہور روایت آپ کے سامنے ہے۔ ایک جگہ کے ایک سردار کو بچھو نے بعض روایات میں سانپ نے کاٹ لیا، انہوں نے ان کی خاطرداری نہیں تھی کی، انہوں نے کہا دم کرنے والا کوئی ہے؟ کہا ہاں میں ہوں، میں دم کرنا جانتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کچھ معاوضہ دو گے تو دم کروں گا۔ معاوضہ طے ہو گیا، بعض روایات میں 30 بکریاں، بعد میں زیادہ بکریاں، معاوضہ طے ہو گیا۔ جا کے انہوں نے دم کیا کس کے ساتھ؟ سورت فاتحہ کے ساتھ۔ 7ویں مرتبہ نیچے پہنچے اور بعض روایات میں بغیر تعداد کے آیا کہ سورت فاتحہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگے، زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا، وہ اچھا بھلا ٹھیک ہو گیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا معاملہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان بکریوں کا جو معاوضہ لینے کی تائید کی، اور دوسری بات یہ بھی کہی تھی تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورت رقیہ ہے، یہ سورت دم کرنے والی ہے، اس سورت میں زہر کی شفا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ بتائیے، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات نہیں تھی بتائی، لیکن صحابہ نے اپنے اجتہاد سے قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ سمجھا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے شفا، اور قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس کو شفا قرآن پاک میں کہا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ جب پورا قرآن شفا ہے تو جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، جو پورے قرآن پاک کا دباچہ ہے، شفا کے لیے اس سے بہتر صورت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا، یہ سمجھا تھا، ہمارا یہ اجتہاد تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور کہا تم نے بالکل درست سوچا اور درست اجتہاد کیا، اور اسی پر بس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے حوالے سے جس سے ہم غافل ہیں اور جس کی اہمیت اور قدر و قیمت سے ہم نا آشنا ہے، اس کو سورت صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ نماز اس سورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، پوری کی پوری نماز، جتنی بھی نمازیں ہیں اس سورت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو شان نزول خود بیان کیا وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل امین میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، جبریل امین نے رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، جبریل امین نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول، آج میں نے آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی آواز سنی ہے جو ارب سال سے کبھی نہیں کھلا، اور آج اس سے میں ایک ایسا فرشتہ اترتا دیکھ رہا ہوں جو ارب سال سے کبھی نہیں اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا؟ یہ دروازہ کیوں کھلا؟ یہ دروازہ اس لیے کھولا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس دروازے کے ذریعے امت کو سورت فاتحہ دینی تھی اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات دینی تھی۔ سورت فاتحہ کی اتنی شان و عظمت ہے کہ اس کے لیے ایک آسمان کا اسپیشل مختص دروازہ جو کبھی نہیں تھا کھلا وہ کھولا گیا، ایک ایسا فرشتہ اتارا گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا اترا، لیکن اللہ نے امت کے اوپر یہ رحم کیا کہ اس سورت کو اتنے عظیم الشان دروازے اور اتنے عظیم الشان فرشتے کے ذریعے نازل کیا، پھر بھی میں اور آپ غافل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ایسی نہیں جو ہو جائے سورت فاتحہ کے بغیر۔ میرے بھائیو، یہاں وہاں کے مغالطے ذرا شرح صدر کریے
یہ کوئی تعصب کا یا فرقہ وریت کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمانے عالی شان ہے، امام کی نماز ہو، مقتدی کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مقتدی کو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنے دی جاتی، جنازے پہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، جنازے پہ تو نہیں پڑھی جاتی، لیکن جنازے کے بعد گھر میں جو بھی تعزیت کرنے آتا ہے، چلو جی سورۃ فاتحہ پڑھ لی جائے۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں پہ حکم نہیں دیا وہاں پہ آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر نماز میں پڑھ لیں گے آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ حدیث کے الفاظ، اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے، من صلی صلاۃ، جس بندے نے نماز پڑھی وَلَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، فَهِيَ خِدَاج، وہ نماز ضائع چلی گئی، وہ نماز باطل ہو گئی۔ جس بندے کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورۃ صلاۃ اس لیے ہے، یہی تو وہ عبادت ہے، یہی تو وہ سورت ہے کہ جس کا اللہ جواب دیتا ہے۔ نماز کے اندر یہ اتنی بڑی فضل کی بات ہے میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کس سے کلام کرتا ہے؟ نبیوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فرشتوں کو اور نبیوں کو، یہ بھی اللہ نے نبیوں اور فرشتوں کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں ہے کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے، مگر کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، مگر پردے کی اوٹ سے بولتا ہے، مگر وہی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ فضیلتیں بھی کن کو حاصل ہیں؟ مخلوقات میں سے اللہ کے مقرب ملائکہ فرشتوں کو اور انبیاء کو۔ لیکن ایک فضل اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بھی کر دیا کہ جب بھی کوئی بندہ امام ہو یا مقتدی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی شان و عظمت ہے اس سورت کی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا، الرحمن الرحیم میری ثنا کو بیان کیا، مالک یوم الدین میری بزرگی کو، میری بڑائی کو بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ رب جو الفاظ ہر بندے کو کہتا ہے، ہر بندے کو، ایک بندے نے پڑھنا ہی نہیں تو اللہ نے کیا جواب دینا؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے نے جو بات کہہ دی ہے نا، اب یہ میرے اور میرے بندے کے مابین آدھی آدھی ہے۔ ایاک نعبد، عبادت تو بندے نے کہہ دیا کہ تیری کرتا ہوں، اور مدد تو میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ عبادت اگر اس نے اب میری کی ہے اور مدد مجھ سے مانگی ہے تو آدھی بات تو میرے لیے تھی کہ میری عبادت کرتا ہے، اب اگلی آدھی بات یہ جو مانگ رہا ہے نا، اب یہ جو کچھ مانگے گا میں رب اس کو عطا کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم جب آپ کہتے ہیں پھر رب سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جن کے اوپر غضب ہوا ہے ان کے رستوں سے بچا، تو اللہ تعالیٰ بچانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ شرف، یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جو پڑھے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے میرے بھائیوں، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو خاموشی سے سنا جائے، یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے، اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دی کہ تم کیا پڑھ رہے تھے پیچھے؟ کہا آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے، ہم بھی فاتحہ پڑھ رہے تھے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ہم بھی قرآن پڑھ رہے تھے، جو کچھ آپ پڑھتے جاتے تھے ہم بھی پڑھتے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پہ قرات بوجھل ہو گئی تھی، تم باقی نہ پڑھا کرو لیکن سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اور کہاں پڑھا کرو؟ منہ میں پڑھ لیا کرو، یعنی اس کی آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ میں امام کو آئے، لیکن امام کو آواز نہ آئے۔ اگر منہ میں پڑھ لو گے تو ہی نماز مکمل ہوگی، تو ہی رکعتیں مکمل ہوگی۔ اللہ رب العزت اس معاملے میں میرے بھائیوں یہ کوئی فرقہ وریت کی بات نہیں ہے، یہ کسی فقہ کے خلاف بات نہیں ہے۔ فقہ کے اندر بھی، فقہ حنفی کے اندر بھی بعض علماء اس کو پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض علماء نہیں قائل۔ یہ علماء کا اجتہاد ہے، مسائل اگرچہ فروعی ہیں لیکن جب کوئی مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہو اس کو اپنا لینے میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ آج کے بعد جو سن رہا ہے یا جو دیکھ رہا ہے وہ سب ارادہ کریں کہ نماز مقتدی کی ہوگی، نماز جس کی مرضی ہوگی، ہم سورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنے کا ایک ضمنی فائدہ نماز کے اندر وہ بھی حدیث میں بیان ہو گیا، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے، اور یہ میں اپنے ائمہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ وَلَضَّالِّينَ کہیں تو اونچی آواز میں آمین بھی کہا کریں۔ اگر یہ آمین کہیں گے تو مقتدی ان کی آمین کے ساتھ اپنی آمین ملانے کی کوشش کریں گے، اگر یہی آمین نہیں کہیں گے
تو مقتدی آمین کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ اگر امام آمین کہے گا سارے مقتدی ہم زبان ہو کے یک زبان ہو کے آمین کہیں گے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن تو نماز میں حاضر ہوتا ہے دعا کرنے کے لیے، لیکن فرشتے بھی نازل ہوئے ہوتے ہیں۔ اور فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ جب امام ولضالین کہتا ہے تو جس طرح تم آمین کہتے ہو نا، فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں سفارش کرنے کے لیے۔ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجمہ اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، امام ولضالین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، مقتدی بھی آمین کہتے ہیں۔ اب حدیث میں اس کا اجر و ثواب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی آمین، جس امام کی آمین یا جس مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ رب العزت سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیو، یہ جو سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کے جو ممبر ہیں ان میں سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام راضی نے کتنی عجیب بات لکھی ہے، کہا یہ قرآن پاک کا دباچہ بھی ہے اور قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے۔ صرف دباچہ نہیں ہے، خلاصہ بھی ہے۔ اس ایک سورت سے 1000 مسائل نکلتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی۔ اور اگر آپ غور کریں نا، یہ سورت حقیقت میں پورے کے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ابتدا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید بھی سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حمد بھی سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ثنا بھی سمجھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بندے کو یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ کس رب سے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے اور کن کا رستہ مانگنا ہے۔ گویا یہ سورت پوری کی پوری قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہے۔ لیکن یہ کیا صرف خلاصہ قرآن اور ہدایت کے لیے ہے؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ قرآن پاک اگرچہ ہدایت کی کتاب ہے لیکن شفا کی بھی ہے، لیکن ثواب کی بھی کتاب ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں جو اس سورت کو شفا سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک بندے کو اسیب تھا، اس کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کی تلاوت کی، اس سے اسیب جنات جاتا رہا۔ ایک بچہ پاگل تھا، ایک بچہ بدخواس تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ معذور تھا۔ آج کل بعض بچے سنڈروم ہوتے ہیں پیدائشی جو پاگل ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کو سورت فاتحہ کا دم کیا گیا، صرف سورت فاتحہ کے دم سے اس کا پاگل بن جاتا رہا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے جمعے میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے بھائی ہیں بیت الرحمان محسن صاحب، انشاءاللہ آپ سب ساتھیوں نے آخری 10 راتوں میں بھی آنا، انہوں نے 22ویں تاریخ کو یہاں پہ آ کے درس دینا۔ ولی کامل کے بیٹے ہیں، خود ولی کامل ہیں۔ انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ ان کا ایک کلیگ ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی وہ زندہ اکاڑا میں، ان کا کلیگ تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت ہر زہر کے لیے شفا ہے، ان کے کلیگ کو بلڈ کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا اب آپ شادی نہ کریں، یہ تو ایسی موذی بیماری ہے، اس کا بڑا لمبا چوڑا خرچہ، اگر باہر جائیں گے پورے کا پورا بلڈ بدلائیں گے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں دوبارہ لگنے کی، وغیرہ وغیرہ، اب آپ شادی نہ کریں، چند دن کی آپ کی عمر ہے۔ تو شیخ بیت الرحمان محسن بھائی نے اس کو یہ بات کہی کہ اب تو ہر طرف سے تو مایوس ہو گیا نا، لیکن ایک در ابھی کھلا ہے، وہ در رب کا در ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں اس سورت کی رہنمائی کی ہے۔ میں تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ تو سورت فاتحہ 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھا کرو۔ کتنے دن؟ 41 دن۔ بات آئیے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عدد کیوں بتاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، علاج کا باب، علاج کے باب کے اندر جو رقیہ شریعہ ہے اس کے اندر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر قرآن کی بات ہو رہی ہے، غیر قرآن کے رقیات پیش کیے گئے۔ رسول اللہ کہتے تھے میرے سامنے دم کے الفاظ پیش کرو، جب وہ دم کے الفاظ سن لیتے تھے تو کہتے تھے اس سے دم کر لو۔ کیوں کہتے تھے اس سے دم کر لو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بیان کیا، کہا ہر اس رقیے سے، ہر ان الفاظ سے دم کر لیا کرو، چونکہ باب علاج کا ہے، جن کے اندر شرک موجود نہ ہو، جو الفاظ مبہم نہ ہو، جو الفاظ کنفیوزنگ نہ ہو،
जिन अल्फाज के ऊपर आपको इश्काल या इश्तबा न हो उन अल्फाज के जरिए दम कर लिया करो। गोया सही मुस्लिम और दीगर किताबों की हदीस ने यह बात वादे कर दी कि जब तक किसी दम के अंदर शिरक मौजूद नहीं है उसको करने की इजाजत है। और इस बात से उलमा और मुहद्दिसीन ने एक और बाब निकाला, क्या? इलाज के बाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इलाज की इजाजत दी है सिवाय जिसमें शिरक हो। अगर हम इलाज का बाब भी बंद कर देंगे तो बताइए, क्या इंजेक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था? क्या ड्रिप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी? क्या आजकल के ऑपरेशन मौजूद थे? चूंकि इनमें शिरक का कोई शायबा मौजूद नहीं है इसलिए ये सारे इलाज के तरीके जायज हैं। इसी तरह किसी वजीफे का अदद बयान करना कि इतनी मर्तबा पढ़कर दम कर लो, इसके अंदर किसी भी किस्म की शिरक की बात मौजूद नहीं है। यह क्या तजर्बा है और यह क्यों कहा जाता है? अगर आप किसी को कहेंगे ना यार सूरत फातिहा पढ़ के दम किया करो, अब आपको क्या पता वो कितनी दफा पढ़ रहा है, एक दफा पढ़ रहा है, 2 दफा पढ़ रहा है, कितनी दफा पढ़ रहा है। इसलिए तादाद मुकर्रर की जाती है। उलमा के मुशाहिदात और तजर्बात हैं कि मैंने एक बंदे को बीमार था उसके ऊपर दम करना शुरू किया, मैं किस अदद पे पहुंचा तो इसको शिफा मिली। जैसे बाद रवायात में आता है 7 दफा पढ़ा, 7वीं दफा में ठीक हो चुका था। इसी तरह उलमा के तजर्बात और मुशाहिदात हैं कि 41वीं मरतबा जब पढ़ा जाता है तो शिफा के असरात जिस्म के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो बैतुर्रहमान मोहसिन साहिब ने उनको कहा कि आप 41 मरतबा इसको पढ़ें फजर के बाद, और कितने दिन पढ़ना है? 41 दिन। अब 41 दिनों का जो तयन है ये भी कोई शिरकिया बात नहीं है, ये भी मुशाहिदा और तजर्बा है। अब हुआ क्या कि 41 दिन उसने पढ़ा, उसके बाद जाके ब्लड कैंसर का टेस्ट करवाया, डॉक्टर भी हैरान और शशदर रह गए कि ब्लड कैंसर जड़ से खत्म हो चुका है, और उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके 4 बच्चे भी मौजूद हैं, अभी भी जिंदा है। आप बताइए, आप और मैं इस सूरत से शिफा लेने की कोशिश करेंगे तो मिलेगी, पढ़ना नहीं। हमारा मसला ये, हम लेना नहीं चाहते। हमें लगता है कि 41 मरतबा पढ़ेंगे बड़ा टाइम लग जाएगा। डिस्पिरिन की एक गोली खाना आसान है, पेनाडोल खाना आसान है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसको पढ़ने से सिर्फ शिफा नहीं मिलनी, दूसरी तरफ नामा अमाल में नेकियां भी लिखी जा रही हैं। ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको और मुझे बीमारी हो जाए, सबसे पहला ख्याल फला डॉक्टर बड़ा अच्छा डॉक्टर है, फला गोली बड़ी अच्छी गोली है। सबसे पहला ख्याल ये क्यों नहीं आता कि सूरत फातिहा से इलाज करके देखे, कुरान पाक से इलाज करके देखे? तो मेरे भाइयों, जो बंदा कुरान पाक की कोई आयत आपको बताए तजर्बे और मुशाहिदे के तौर के ऊपर, आपने उस आयत को उसके तजर्बे के मुताबिक इस्तेमाल करके देखना, इसमें ना शिरक है ना बिदत है। तेरे प्यार का तशक्कुर भला फिर भी कब अदा हो, यही बस मेरी दुआ हो कि हो सहर या मसा हो। मैं सलाम तुझ पे भेजूं, मैं दरूद पढ़ता जाऊं, मैं सलाम तुझ पे भेजूं, मैं दरूद पढ़ता जाऊं, सलाम तुझ पे भेजूं, मैं दुरूद पढ़ता जाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।